بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمة وما ادراک ما الحطمة نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدہ انها علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز اور میرے قابل احترام دوستو، بزرگ بھائیوں، گزشتہ ہفتے ہم نے سورۃ العصر کو پڑھا تھا، اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ ہمازہ تلاوت کی ہے۔ ہم میں سے بہت سو کو یہ سورت یاد بھی ہوگی، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہلاکت ہے اس شخص کی کہ جو پیٹھ پیچھے کسی کے عیب بیان کرنے والا ہو یا کسی کے سامنے روبرو تانے دینے والا ہو، اور اس شخص کی ہلاکت ہے کہ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، بلکہ اس شخص کو جہنم میں، حطمہ میں، یعنی اس چیز میں جو بھوسا بنا دینے والی ہے، چورا چورا کر دینے والی ہے، اس چیز میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو سلگائی گئی ہے، جو جلائی گئی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، پھر ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، اور وہ ایسے ستونوں میں بند ہوں گے جو بہت دراز ہوں گے، لمبے ہوں گے۔ یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے سنا دیا ہے۔ اس میں جو ہے ہمازہ اور لمازہ اور جمع مال، تین چیزوں کا ذکر ہے اس سورۃ پاک کے اندر۔ ہمازہ اور لمازہ یہ ایسے معنی پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے جو آج، اور ایسے گناہ پر دلالت کرنے کے لیے جو آج معاشرے میں وہ گناہ عام ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرنا، برائی کرنا، عیب بیان کرنا، اس کو ہمازہ کہیں گے۔ یہ ہمزہ ہوتا ہے عربی میں۔ اور لمازہ کسی کے روبرو تانے دینا، اس کی برائی کرنا، اس کو ذلیل کرنا، یہ لمازہ ہے۔ اور نمبر 3 جمع مال ہے۔ مفسرین حضرات نے یوں تو ان کی تحقیق میں بہت کچھ لکھا ہے ان دونوں لفظوں کی، ہمازہ اور لمازہ کی، لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ کسی کی غیبت کرنا، برائی کرنا، عیب بیان کرنا، اور وہ برائی کرنا خواہ ہاتھ سے ہو یا زبان سے ہو یا آنکھوں کے اشارے سے ہو یا کسی کو چڑھانا ہو یا کسی کی ہنسی مذاق کرنا ہو۔ مجموعی حیثیت سے یہ دونوں لفظ ان تمام چیزوں پر دلالت کرتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں ہمازہ اور لمازہ کے اندر آ جاتی ہے۔
تو جو لوگ کسی کے عیب بیان کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں اور تہمتیں باندھتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ قرآن کریم میں ان کے لیے ہلاکت بتلائی گئی ہے کہ ہلاکت ہے۔ اب جن لوگوں کو اپنی عمر کی قدر نہیں ہوتی، اپنے وقت کی قدر نہیں ہوتی، ان کا کام ہی بس یہی ہوتا ہے کہ بس وہ دوسروں کے عیب بیان کرنے میں، دوسروں کی غیبتیں کرنے میں، دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے میں، دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، بجائے ذکر کے، فکر کے، عبادت میں، اس میں لگنے کے اپنا قیمتی وقت ان چیزوں میں لگاتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نگاہ میں سب سے برے اور بدتر لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوستوں میں لڑائی کرواتے ہیں، دوستوں میں فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، یہ سب سے بدتر لوگ ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طعنے بکنے والا، لعنتیں بکنے والا، جو آج مزاج ہو گیا لوگوں کا، طعنے بکنے والا، لعنتیں بکنے والا اور فحش کلام کرنے والا، یعنی گندی زبان بولنے والا، وہ مومن نہیں ہے۔ اس کی جو ہے برائی اس قدر آئی ہے، احادیث مبارکہ کے اندر اس کی جو مذمت آئی ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کیونکہ یہ بھی ازواج مطہرات میں سے ہے، تو ایک مرتبہ چھوٹے قد والی کہہ دیا کہ چھوٹے قد والی، پست قد والی۔ تو اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ اگر تیرا یہ کلمہ جو تو نے بولا ہے اگر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کو خراب کر دے، سارے سمندر کو، اتنا خراب جملہ ہے۔ تو ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ اللہ کے نبی نے تنبیہ فرما دی۔ آج احساس نہیں، ہمیں احساس نہیں اس چیز کا، اور ہماری جو مجلسوں کا موضوع ہوتا ہے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں، ہماری محفلیں جو لمبی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کا ہی سہارا لیا جاتا ہے، کسی کا عیب بیان کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے ہنسی مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو پیٹھ پیچھے کسی کے عیب بیان کرے، لمزہ، یا جو روبرو آمنے سامنے تانے دے۔ اتنی سخت وعید آئی ہے اس گناہ کی کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کے مشغول ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مشغول ہونے میں رکاوٹیں بن جاتی ہے، کبھی کوئی آ گیا، کبھی کسی نے دیکھ لیا، اس طرح کا جو ہے ہوتا ہے، انسان کا خیال کہ کوئی دیکھ نہ لے اور وہ کرتا نہیں، گناہ رک جاتا ہے۔ لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے مشغول ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اور ایک گناہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایک برائی اس میں یہ بھی ہے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے اوپر ایک طرح کا ظلم ہو رہا ہے، جس کی برائی بدگوئی ہو رہی ہے، ظلم، کہ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں کہ اس کے اوپر کیا کیا الزام لگائے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے۔ اس اعتبار سے تو یہ گناہ بڑا سخت ہے، اس کی وعید ہی بڑی سخت ہے حدیث پاک کے اندر۔ اور ایک حیثیت سے جو آگے لمازہ ہے، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ دوسری حیثیت سے وہ یہ کہ آمنے سامنے کسی کو برا بھلا کہنا، طعنے دینا، اس کی تذلیل اور توہین کرنا، یہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس کے لیے
کہ وہ سب کے سامنے ہی ذلیل ہو گیا، اس کی تحقیر کر دی، تو اس کی گناہ کی سختی بہت آئی ہے۔ جب یہ گناہ سخت ہے تو اس کے اوپر جو ہے عذاب بھی سخت ہے، پھر عذاب بھی سخت آیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان دونوں چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمازہ اور لمازہ۔ ہم سمجھ گئے ہمازہ کسے کہیں گے؟ پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرنا، برائی کرنا، اور لمازہ آمنے سامنے تانے دینا، برا کہنا، تذلیل اور تحقیر کے ارادے سے، کہ وہ ذلیل ہو اور وہ اوروں کی نظروں میں حقیر ہو، حقیر ثابت کرنے کے لیے۔ آج کل یہ جو ہے چلا ہوا ہے مارکیٹ میں، ہمارے درمیان یہ سب چیزیں آج کل چلی ہوئی ہے، اور کسی کو احساس نہیں کہ ہمیں جو ہے اپنے ایک ایک جملے کا، ایک ایک بات کا اللہ کے یہاں جا کر حساب دینا ہے۔ ہمارے اکابرین اور صالحین میں سے ایسے بھی گزرے ہیں، ایسی پاک باز اور طہارت والی زندگی ان کی گزری ہے کہ کرامن کاتبین جو نیکی کے فرشتے اور گناہ لکھنے کے فرشتے ہوتے ہیں، کہ 20-20 سال تک لکھا ہے کتابوں میں بزرگوں نے کہ 20-20 سال تک ان کے گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا فرشتے کو۔ ایسی پاک باز اور طہارت والی زندگی انہوں نے گزاری ہے، اور ہماری ہر اعتبار سے، زبان سے، آنکھ سے، ناک سے، اور کانوں سے، ہمارے اعضاء و جوارح سے ہم بے احتیاطی کر رہے ہیں، بے احتیاطی کر رہے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں کہ وہ رب تعالی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ چیزیں دی، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جن اعضاء کو خوش کرنے کے لیے، دل کو سکون پہنچانے کے لیے ہم گناہ انجام دیتے ہیں، کل قیامت میں یہ اعضاء ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور ہمارے خلاف یہ گواہی دیں گے۔ میں نے اس موضوع پر بیان بھی کیا تھا۔ تو پہلی چیز ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کی کہ جو پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرے، برائی کرے، لمازہ یا روبرو آمنے سامنے کسی کو طعنہ دے۔ آگے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھا۔ دنیا سے محبت کرنے والے، مال جمع کرنے والے، جہاں ان کے اندر یہ برائی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، عیب جوئی میں رہتے ہیں، عیب تلاش کرنے میں رہتے ہیں، تہمتیں باندھنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایک ان کا خاص مزاج یہ ہوتا ہے کہ بس مال جمع کرنا ہے، بس مال جمع کرنا ہے۔ مال کی دھن دل اور دماغ میں ایسی سوار ہوتی ہے کہ پھر اس کو حرام و حلال کا خیال بھی نہیں رہتا کہ مال مجھے کیسے کمانا ہے۔ اس کے لیے حرام ذریعہ استعمال کرنا، کیا کرنا، یہ حلال کیا، اس کی پوچھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے پوچھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ بس مال آنا چاہیے، کسی بھی طریق سے آئے، حلال ذریعہ ہو یا حرام ذریعہ ہو، بس مال آنا چاہیے۔ اور مال بٹورنے کے چکر میں فرائض اور واجبات میں کوتاہی اس قدر ہوتی ہے کہ ان کو ضائع کرتا ہے، اسے فکر بھی نہیں ہوتی، اس چیز کی احساس بھی نہیں ہوتا، اور نہ ایسے لوگوں کو نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جو ہے نیکیوں کی توفیق ہوتے ہیں، اس قدر جو ہے وہ اس میں جو ہے مصروف رہتے ہیں۔ وعددا، کہ گن گن کے رکھتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، یہ ان کا گمان ہوتا ہے۔ یعنی پہلی خرابی تو یہ ہے کہ وہ مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں، اور پھر دوسرا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ تصور ان کا ہو جاتا ہے، خیال ہو جاتا ہے کہ اس قدر مال کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ گویا یہ مال ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، یہ مال بھی ہمیشہ رہے گا اور یہ مال ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، یہ خیال بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ جائز طریقے سے مال حاصل کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جائز طریقے سے مال حاصل کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی اس قدر دل میں محبت پیدا کرنا کہ بس اس کو گن ہی رہا ہے بیٹھا ہوا، اور مال جمع بٹورنے کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ 1 لاکھ ہو گیا، 2 لاکھ ہو گیا تو پھر 5 لاکھ کی فکر، 5 لاکھ ہو گیا تو پھر 10 لاکھ کی فکر، پھر کروڑوں کی فکر، گن رہا ہے۔ تو جب اس کے دل اور دماغ پر یہ دھن سوار ہوتی ہے مال کی، تو یہ چیز اس کو پھر گناہوں پر آمادہ کرتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو گناہ ہو رہے ہیں، بیاہ شادیوں کے اندر خرافات جو ہو رہی ہے، اور ایسی خرافات اب ہونے لگی ہے کہ شیطان بھی شرماتا ہوگا کہ جو کام میرے کرنے کا تھا آج وہ خود کر رہے ہیں، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ تو کرسی بچھا کر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔
تو خیر یہ ایک دوسرا مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر بھی بیان کریں گے۔ تو مال کی یہ کثرت اور مال کی دل میں یہ محبت کہ ہر وقت بس اس کی دھن سوار ہے، اس کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہے، گناہوں پر آمادہ کرتی ہے۔ یعنی دل میں ایسی محبت بیٹھ جاتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، اس کی ہر ضرورت مال سے ہی پوری ہوگی، اس کے علاوہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ موت بہرحال آنے والی ہے، آنے والی چیز ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، ہر ایک کی آنے والی ہے، یہ خیال ہوتے ہوئے اس کا رنگ ڈھنگ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے مرنا نہیں، بس اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ تو اسی کو بیان فرمایا کہ یحسب ان مالہ اخلدا، کہ ان کا رنگ ڈھنگ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا مال ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ آگے اللہ نے کلا سے اس کی تردید بیان کر دی کہ ایسا نہیں ہے، نہ وہ ہمیشہ رہے گا مال جمع کرنے والا اور پھر اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرتا۔ ایک مصیبت یہ بھی ہے، اور بخیل اور لالچی انسان اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، نہ وہ ہمیشہ رہے گا، نہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، اور دنیا کے اندر اس کے جان و مال ہلاک ہوں گے۔ صرف یہیں ہلاک نہیں ہوں گے، اگلی مصیبت یہ آئے گی کلا لیمبذن فی الحطمہ، کہ اس کو حطمہ دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس شخص کو، بخیل کو، لالچی انسان کو، جس کے دل میں اللہ کی تو محبت نہیں، آخرت کی تو فکر نہیں، بس دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی کہ دنیا کا مالو، اس کو حطمہ جو ہے یہ لفظ ہے، یہ دوزخ کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے وہ چیز کہ جو کوٹ پیٹ کر جو ہے بھوسا بنا دے۔ حطمہ اسے کہتے ہیں عربی میں، حطمہ، کہ جو وہ چیز جو کوٹ پیٹ کر بھوسا بنا دے، چورا چورا بنا دے، تو اس کو جہنم میں چورا چورا بنا دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، کہ وہ اللہ کی آگ ہے جو جلائی گئی ہے، اللہ کی آگ ہے جو جلائی گئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ دلوں پر جا چڑھے گی، دلوں پر جا چڑھے گی۔ دنیا کے اندر اگر انسان کا دل جلے تو انسان مر جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور جب کسی کا دل جلتا ہے تو اس کو سخت ترین اذیت ناک تکلیف ہوتی ہے، اذیت ناک تکلیف ہوتی ہے۔ دل سے ہی سارا معاملہ ہے نا انسان کا، اذیت ناک تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ دلوں پر وہ آگ جا چڑھے گی اس شخص کے کہ جس کے اندر یہ خرابیاں ہوں جو اوپر بیان ہوئی ہیں، کہ وہاں جو ہے موت نہیں آئے گی، دل بھی جلے گا لیکن موت واقع نہیں ہوگی۔ یہاں دل جلتا ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آگ کا تو خاصہ یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز میں لگتی ہے تو اس کو جلا دیتی ہے، لیکن وہ جو آخرت والی آگ ہوگی وہ دلوں کے اوپر چڑھے گی لیکن انسان مرے گا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کلما نضجت بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب ہم کھال بدل دیں گے، کھال بدل دیں، کلما نضجت، کہ جب کھال جل چکی ہوگی اللہ تعالیٰ کھال کو جلا دیں گے، بدلناہم جلودا، تو اس کے بدلے ہم دوسری کھال پیدا کر دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھاتے رہیں، ان کو عذاب یہ بھگتتے رہیں۔ اور پھر سورہ اعلیٰ میں ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، انسان جو ہے جہنم کے اندر نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، اس طرح سے عذاب بھگتے گا۔ تو وہ دلوں پر جا چڑھے گی لیکن موت واقع وہاں نہیں ہوگی۔ انہا علیہ موصدہ، اور وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی دوزخ کے اندر ڈال کر دروازے دوزخ کے بند کر دیے جائیں گے، فی عمد ممددہ، ایسے ستونوں میں جو لمبے لمبے ہوں گے، بہت دراز ہوں گے۔ فی عمد ممددہ کا بھی دو تین مطلب ہیں اس کے، یعنی دوزخ میں انسان کو ڈالا جائے گا، ایسے انسان کو جس کے اندر یہ خرابیاں ہوں، یہ بیماریاں ہوں جو اوپر آئی ہے، اس کو ڈالا جائے گا ستونوں کے ذریعے سے، یعنی دوزخ میں ڈال کر ستون بند کر دیے جائیں گے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب علماء مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس جہنمی دوزخی آدمی کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا، توق، جہنم کا توق ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک مطلب علماء مفسرین نے اس کے یہ لیا ہے
کہ دوزخی جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو آگ کے بڑے بڑے شعلے ہوں گے، بڑے بڑے شعلے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ستونوں کی طرح دکھیں گے وہ شعلے، اس قدر جو ہے جلے گا اس کے اندر، فی عمد ممددہ۔ اوپر ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے نار اللہ الموقدہ، کہ اللہ کی آگ وہ سلگائی گئی ہے۔ اس سے بظاہر مفہوم ہو رہا ہے کہ دوزخی کے دوزخ میں جانے سے پہلے وہ آگ سلگائی گئی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ جیسا دنیا میں ہم ایندھن جمع کرتے ہیں، لکڑیں جمع کرتے ہیں، پھر آگ اس کے اندر جلاتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس تک دہکایا گیا، جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک اس کو دہکایا گیا، جلایا گیا تو وہ کیا ہو گئی؟ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک اس کو دہکایا گیا، جلایا گیا تو وہ ہو گئی، سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سیاہی ہے، سیاہی رہے گی، کالی ہی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قسم کے عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سے ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام قسم کے عذابوں سے ہمیں پناہ نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ سن لیجئے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے وہ شخص کی کہ جو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے اور اس کی جو روبرو آمنے سامنے تانا دیتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، اور اس شخص کی ہلاکت ہے کہ جو مال جمع کرتا ہے اس کو گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، کلا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ڈال دیا جائے گا چورا چورا کر دینے والی چیز میں، اس کو چورا چورا کر دینے والی اس میں ڈال دیا جائے گا، نہیں، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو جلائی گئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ دلوں پر جا چڑھے گی، وہ آگ اس قدر تیز ہوگی کہ دلوں پر جا چڑھے گی لیکن موت واقع نہیں ہوگی۔ انہا علیہم موصدہ، اور وہ ان پر بند کر دی جائے گی، دروازے بند کر دیے جائیں گے جہنم کے، اللہ حفاظت کرے۔ فی عمد ممددہ، ایسے ستونوں میں کہ جو بہت لمبے ہوں گے، یعنی آگ کی لپٹیں اور شعلے بہت بڑے بڑے ہوں گے، محسوس ایسا ہوگا کہ یہ ستون ہیں آگ کے۔ تو یہ حالات ہیں جہنم کے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو خیر، جس قسم کی برائیوں کا ذکر اس میں آیا ہے یہ عموماً ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، تو خود بھی جو ہے ان بیماریوں سے، ان خرابیوں سے اور ان جو ہے گناہوں سے جو ہے بچنے کی کوشش کرے، اور اوروں کو بھی جو ہے بچانے کی کوشش کرے۔ اوروں کو بچانے کی کوشش یہ ہے کہ جہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہو کسی کی غیبت، تو وہاں بات کو اس بات کا رخ پھیرنے کی کوشش کرے، اگر پھر جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو وہاں سے اٹھ جائیں، حتی الامکان حتی المقدور اس بات کا رخ بدلنے کی کوشش کرے۔ تم کسی کے عیب بیان کرو گے تو پھر اور لوگ تمہارے عیب بیان کریں گے، کیونکہ عادتاً کوئی عیب سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی انسان عیب سے خالی نہیں ہے۔ اور علماء نے تو یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کی خوش نصیبی اور سعادت اسی میں ہے کہ دوسروں کا جو ذکر کرے وہ خیر سے کرے، بس، یا تو ذکر کرے ہی نہ، اگر کرنا ہے تو خیر سے کرے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے تو یہ لکھا ہے کہ تم دوسروں کا ذکر نہ تو برائی سے کرو نہ خیر سے کرو، کیونکہ اگر تم خیر سے بھی ذکر کرو گے تو شیطان بیچ میں کوئی نہ کوئی جملہ ایسا بلوا دے گا کہ بھائی دیکھو ماشاءاللہ فلاں آدمی کے اندر یہ صفات ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، تہاڑی بھی رکھتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ ایک خرابی ہے اس کے اندر یہ برائی ہے، تو بیچ میں کچھ نہ کچھ جملہ شیطان ایسا بلوا دے گا۔ تو لکھتے ہیں مولانا کہ کسی کا ذکر نہ تو برائی سے کرو نہ خیر سے کرو، نہیں تو وہ کچھ بیکار کی چیز ہی بلوا دے گا اس کے متعلق۔ تو انسان کی وہ خوش نصیبی اور سعادت بس اسی میں ہے کہ دوسروں کا ذکر خیر سے کرے، بھلائی سے کرے۔ جو ایسا کرے گا تو اس کے پاس جو ہے دوسروں کی برائی کرنے کے لیے، دوسروں کے عیب بیان کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوگا، فرصت ہی نہیں ہوگی اس کے لیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔